السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور رمضان کا مہینہ جو عبادت کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو جناب یہاں میں بنا رہی ہوں کیری کا شربت، یعنی کیری کا شربت نہیں بنائی، کیری کو سیو کرنے کے لیے، یعنی شربت بنانے کے لیے جو ہے کیری کا پلپ نکال کے اس کو میں سیو کر لوں گی، فریزر کر لوں گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایزی طریقے سے آپ افطار کے وقت شربت بنا سکتے ہیں کیری کا۔ اور اس وقت ابھی رات کے 1:45 ہو رہے ہیں اور میں یہاں پر یہ ایکسٹرا جو کام میں نے بڑھایا ہے اپنا، تو میں وہ کر رہی ہوں۔ یہ میں نے افطار کے وقت ہی اس کو بوائل کر لیا تھا، لیکن نا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کرنے کا، تو جو ایکسٹرا کام ہوتے ہیں وہ سارے پھر میں رات میں کرتی ہوں، جب میں ایزی ہو جاتی ہوں نا اس وقت کر لیتی ہوں۔ تو اسی لیے میں یہاں پر بیٹھ گئی، اس کو میں نے کہا چل بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیتی ہوں۔ تو یہاں میں اس کا پلپ نکال لوں آرام سے، یہ گٹلی نکال کے جو ہے وہ میں اس کی پھینک دوں گی اور پھر اس کو آرام سے نکال لیں گی، کیونکہ اس کا چھلکا خاصا موٹا ہوتا ہے، تو اس کو بھی میں اس چھری سے آرام سے کر کے چھری سے اس کا گدا نکالوں گی۔ اس کے چھلکوں میں موٹا موٹا گدا لگا ہوا ہے، تو میں اسے بھی نکال لوں گی۔ اور آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں، اور جو نئے ہیں چینل پہ وہ سبسکرائب کر دینا، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ میں بھی آپ سب کو بہت دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ تو جناب یہاں پہ سارا کا سارا جو اس کا پلپ تھا، جو گودا تھا، وہ میں نے نکال لیا، اور اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر دوں گی، کیونکہ اس طرح سے تو شربت بنانا مزیدار ہی نہیں ہوگی شربت میں کوئی بھی۔ تو یہاں میں اس کو بلینڈ کر دوں گی آرام سے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو شوگر ایڈ کر کے آپ ساتھ ساتھ بلینڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں پھیکا ہی اس کو بلینڈ کروں گی، کیونکہ جب میں شربت بناؤں گی تب میں چینی ایڈ کروں گی، ابھی میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی۔ یہ یہاں پر بلینڈ ہو چکا ہے، اب میں اس کو آئس کیوب ٹرے میں نکال کر رکھ لوں گی۔ آپ چاہو تو کسی بھی برتن میں، کسی پیالی میں اور کسی بھی چیز میں آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہو، کیونکہ یہ زیادہ ہے، یہ اس میں آئے گا نہیں آئس کیوب کے علاوہ۔ میں جو بچ جائے گا وہ میں دوسرے کنٹینر میں ڈال کے اس کو سیو کر لوں گی، فریزر کر لوں گی، اور اگلے دن جب میں اس کا شربت بناؤں گی تو پھر میں آرام سے نکالوں گی اس کو ایزیلی، اور کیونکہ یہ کیوبس کی شکل میں ہوں گے تو پھر یہ ٹھنڈے بھی ہوں گے، پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ تو جناب آپ لوگ بھی اس طرح سے ایزی طریقے سے کیری کا شربت بنا سکتے ہو، اور بناؤ گے تو پھر مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور بتانا مجھے۔ اور جناب یہاں پر جو ہے سحری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ میں یہاں بنا رہی ہوں پراٹھے، اور جو میں نے گھر میں دہی بنایا تھا یہی دہی آج میں ان لوگوں کو سحری میں دینے والی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اگر میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں، جو میں نے ٹیٹرا پیک سے دہی بنایا تھا یہ وہی دہی ہے۔ اور یہاں پہ پراٹھے بنا رہی ہوں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے ڈیلی ایک طرح کے پراٹھے بناتی ہے بھائی، تو جناب ہم ڈیلی یہی پراٹھے کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے۔ اور میں نے آج تک اپنی لائف میں کبھی بھی سحری کے وقت نہ ہی کبھی میں نے چاول بنائے، نہ طاہری بنائی، نہ کچھ بھی بنایا، صرف اور صرف پراٹھے کھاتے ہیں، صرف پلین پراٹھے۔ اور اس کے ساتھ یہاں تک کہ آلو کے پراٹھے بھی کبھی میں نے سحری میں نہیں بنائے، صرف سادے پراٹھے، اس کے ساتھ دہی اور جو بھی سبزی ہو، گوشت ہو، سالن ہو، یہ ساری چیزیں بس ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دہی کس حد تک کریمی ہے، ٹیسٹی بھی تھا یہ، دہی کم اور نا وہ کریم زیادہ لگ رہا تھا اس کا ٹیسٹ۔ اور کیونکہ میں نے آج رات کے کھانے میں بھجیا بنا دی تھی، لوکی کی بھجیا، تو سب کو بخار ہو گیا تھا اسے دیکھ کر، کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اسے کھانے کا، لیکن پھر سحری میں تو کوئی کھائے گا نہیں، تو پھر صحت تو خراب ہو جائے گی، بھوک بھی لگ سکتی سب کو، تو پھر میں نے انڈا فرائی کر دیا تھا۔ اور یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے نہیں پتہ، لیکن ہم لوگ تو اسے برگر والا انڈا کہتے ہیں، یعنی پورے انڈے کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا نمک اور کالی مرچ ڈال کے، اور پھر اس کو فٹافٹ فرائی کر لیا، اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ۔ تو جناب یہی تھی میری آج کی سحری، اور اب ہے افطار کا ٹائم، اور اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں، یعنی تیاری کر رہی ہوں پکوڑوں کی۔ اور یہ میں نے آلو کے سلائس کرے ہیں، بیگن کے سلائس کرے ہیں، اور یہ پالک کے پتے توڑ کر رکھے، اور میں آج یہی بناؤں گی افطار میں، اس کے پکوڑے بناؤں گی۔ اور چھولے وغیرہ میں نے نہیں بھگوئے تھے، نہیں بنائے میں نے، میرا دل نہیں تھا چھولے بنانے کا، اس کی جگہ میں نے جو ہے بڑے کے چاٹ جو ہوتے ہیں نا، میں وہ بناؤں گی اس کے ساتھ ہی۔ تو جناب یہاں پہ اب میں جا رہی ہوں شربت کی تیاری کرنے، شربت جتنی جلدی بن جاتا ہے اتنا زیادہ سکون ہوتا ہے مجھے۔ فروٹس میں نے کاٹ لیے ہیں، کاٹ کے رکھے ہیں فریزر میں، اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ میں نے دوپہر میں بنا کے دیا تھا 1 گلاس شربت، اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا،
تو وہ کیوبس میں نے اس میں سے نکالے ہیں، اور اب میں جا رہی ہوں اس کے کیوبس جو ہیں یہ پوری طرح سے بھی جمع نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں جمع، شاید گرمی زیادہ ہے اس وجہ سے جمع نہیں ہے۔ 1 2 3 4 یہ 6 کپ ہے، 5 6 6 چمچ بہت زیادہ ہے 6 گلاس کے لیے، صحیح ہے۔ اس میں اب پانی ایڈ کرتی ہوں میں، اس کو کریں گے بلینڈ۔ جو شربت میں نے بنایا ہے اس میں بعد میں ٹھنڈا پانی اور تھوڑا سا برف ایڈ کر دوں گی، یعنی 6 گلاس کے حساب سے بنایا تھا، تو آپ اس میں بعد میں پانی ملا سکتے ہیں، اور آرام سے ایزیلی یہ حل ہو جائے گا اور بہت زیادہ ٹیسٹی شربت بنے گا۔ اور یہاں پہ میں فرائنگ کا ٹائم ہو گیا، فرائنگ کر دی ہوں کیونکہ ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی تھی لاسٹ میں، جو فائنل لک آیا تھا شربت کا وہ میں نہیں کر سکی تھی، تو وہ میں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اور یہاں پہ جو ہے میں فرائی کر رہی ہوں پالک کے پکوڑے، اور بہت تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، عصر کی نماز کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسا لگتا ہے بہت تیز وقت بھاگ رہا ہے، تیز 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 تیز، جتنی بھی جلدی کر لو جتنی بھی جلدی کر لو لیٹ ہو جاتی ہوں ہمیشہ۔ اور آج بھی یہی ہوا تھا کہ جب افطار میں یہاں بنا ہی رہی تھی اور تیز سے ٹائم گزر گیا تو پلیٹوں میں نکال نہیں سکی اور یوں ہی ٹائم ختم ہو گیا۔ تو جناب یہی ہے آج کا افطار، اور سارے پکوڑے تیار ہیں، یہاں میں نے بڑوں کے چاٹ بنائے، یہ میں شوٹ نہیں کر سکی ڈیفینیٹلی۔ تو جناب یہیں پہ میں اینڈ کرتی ہوں آج کا ولاگ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور زیادہ آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، فی امان اللہ۔